مسائل زندگی کو جاننا بطور مسلمان ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ کم از کم ہمیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے لازماً آگاہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ فرق ہے جس سے انسان اور جانور میں تمیز ہوتی ہے۔ انسانوں میں اتنا لحاظ ہونا چاہیے کہ کب اور کس وقت کس کام سے رکنا ہے اور کون سا کام کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ماہ رمضان کی حرمت بھی ہے۔ میاں بیوی کے پاس 11 مہینے ہوتے ہیں ازدواجی تعلقات کے لیے، مگر ایک مہینہ حرمت کا ہے۔ اس میں بھی روزے کے بعد پابندی نہیں، مگر روزے کی حالت میں ناپاک نہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جمع کر لیں تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اگر شوہر زبردستی جمع کرے تو اس پر قضا اور کفارہ لازم ہوگا اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اگر بیوی مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا اور شوہر پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورت سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ازدواجی تعلقات نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر یہ گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع یہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک میزبان کے پاس بیٹھے تھے جب اس نے یہ سوال کیا کہ رمضان المبارک میں کون سا ایسا عمل ہے جس کے نتائج نہایت سنگین ہیں اور کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 10 things you've mentioned. Could you now tell us which is considered to be the most serious and sinful act which invalidates the fast? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں بتایا کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں سب سے سنگین فعل جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ جمع ہے۔ جب آپ جمع کرتے ہیں تو اس میں دونوں شرمگاہیں آپس میں مل جاتی ہیں جس کے باعث روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ خواہ انزال ہو یا نہ ہو، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر توبہ کرنا پڑے گی اور روزہ مکمل کرنا ہوگا، یعنی بعد میں روزے کی قضا کرنا ہوگی اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں برباد ہو گیا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور اس وقت میں روزے کی حالت میں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا، خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ خدا کی قسم، مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر محتاج کوئی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ دندان مبارک اندر تک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ہم بستری کرے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یہ روزہ توڑنے والے تمام کاموں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو شخص یہ گناہ کرے اسے چاہے کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور استغفار کرے، وہ اپنا روزہ پورا کرے اس دن کے لیے اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے اور اس پر جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور جو جرمانہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ وہ یا تو غلام آزاد کرنا ہے، اگر اس کے پاس آزاد کرنے کے پیسے نہ ہوں تو وہ لگاتار 2 ماہ کے 60 دن کے روزے رکھے۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو کم از کم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ 3 آپشن ہیں۔ According to the Sahih Hadith, in which a beloved Prophet said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 3, in the book of fasting, Hadith number 1936, where a man comes to the Prophet and says that I am ruined. Oh Prophet, I am ruined. The Prophet says, what is the matter? The man says, I had sex with my wife while I was fasting. So the Prophet says that
can you free a slave? So the man says, no, I cannot. Then the Prophet asks, can you fast consecutively for 2 months? Can you fast continuously for 60 days? The man says, no, I cannot. Then the Prophet says that, can you feed 60 poor people? डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि कुफ्फारा अदा करने के लिए ये नहीं कि जो शख्स रोजा तोड़े वो बराह रास्त तीसरे ऑप्शन पर चला जाए, यानी 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकता तो 60 दिन के रोजे रखे, अगर रोजे न रख सके तो फिर इसको मिस्कीनों को खाना खिलाना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक खास पॉइंट बताया कि अगर कुफ्फारा अदा करने वाला चंद रोजे रखे और फिर एक दिन न रखे तो सारा कुफ्फारा फिर से फर्ज हो गया। अब इस शख्स को दोबारा पहले दिन से रोजा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कुफ्फारा लगातार 7 दिन तक रोजे रखने से मुताल्लिक है। और अगर तीसरी ऑप्शन ही बची है और वो शख्स मिस्कीनों को खाना खिलाना चाहता है तो हर मिस्कीन को तकरीबन आधा सा खाना खिलाया जाए। एक सा से मुराद है हमारे हाथ की 3 मुट्ठियों के बराबर गंदम या इससे मिलती जुलती कोई और चीज। खुराक की मिकदार इस चीज को वाज़े करने के लिए है कि कितना खाना खिलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक दिन के खाने के बराबर है तो आपका कफ़ारा अदा हो गया। If a person can do the first thing, he should not jump to the second or the third. The first is freeing a slave. If he cannot do that, if he doesn't have the money or cannot find a slave, then he can go to the next option, that is fasting consecutively for 60 days. If he cannot do that, if he is unable to do that, continuously fasting for 60 days, if he fasts for a few days and then one day he doesn't fast, he should start again. He should fast consecutively for 60 days. If he doesn't have the capacity to do that, then what he can do is he can feed 60 poor people. And each poor person should be fed with approximately half sa. Each sa is equal to 3 handful of outstretched hand of wheat. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मिस्कीनों को खाना खिलाने का कफ़ारा अदा करने का तरीका भारत, अमेरिका, बरतानिया समेत हर मुल्क में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर मुल्क के रहने वालों की एक खास ग़िज़ा होती है। मगर इस वक्त रिवाज ये था कि एक शख्स एक स्याह गोश्त खाता था। हदीस में ये मिकदार मुख्तलिफ आई है। कहीं कहा गया कि इतना खाना होना चाहिए कि गरीब का पेट भर जाए। यहाँ पर मेजबान ने सवाल किया कि अगर इस मुल्क में जहां वो शख्स कुफ़ारा अदा करना चाहता है गरीब लोग ही ना हो तो इस सूरत में क्या होगा? क्या इसको दूसरे मुल्क या इससे करीब तरीन जगह पर जाकर ये कुफ़ारा अदा करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ, जहां भी मिस्कीन मिल जाएं, क्योंकि वो मिस्कीनों का फायदा नहीं कि उनको खाना मिल रहा है, बल्कि ये आपका फायदा है कि आपका गुनाह कम हो रहा है। और आजकल के दौर में 60 लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर मुल्क में, हर शहर और हर गांव में 60 लोग तो ऐसे मिल ही जाते हैं जिनके पास खाना नहीं होता। मेरी दुआ है कि ऐसा वक्त आए कि कोई मिस्कीन न मिले, हर एक का पेट भरा हुआ हो। जी नाज़रीन, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।